میرا شوہر آفس سے آیا تو کھانے کے لیے چلا رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، جبکہ میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ میرا 1 سال کا بیٹا ارسلان بھوک سے رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دودھ والا فیڈر ارسلان کے منہ سے لگایا اور شوہر کے لیے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ میں نے کھانا ٹرے میں رکھا اور کمرے کی طرف چل پڑی، مگر کمرے میں پاؤں رکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے ایسے لگا کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بے سدھ پڑا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، کم بخت لڑکی، تو نے میرے پوتے کو دودھ میں کیا ملا کر پلایا ہے جو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ میری ساس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے بیٹے کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ میرا شوہر اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لینے جانے لگا تھا کہ میرا بیٹا وہیں دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا بیٹا ہی تھا۔ اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اگلے ہی پل میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں نے ناسمجھی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میری نظر میرے بیٹے کی میت پر پڑی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ میرے بیٹے کا جنازہ صحن میں پڑا تھا اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ میرا شوہر بھی رو رہا تھا۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگیں، لو دیکھو، ہو گئی صبح مہارانی کی۔ کیسی بے شرم لڑکی ہے، بیٹا مر چکا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو۔ تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا، پھر بھی اسے تمہارا ہی خیال رہا کہ تمہیں اٹھایا نہ جائے۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اور ایک تم ہو کہ پہلے اپنے بیٹے کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اپنی نیندیں بھی پوری کرتی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی سفاکیت سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنے بیٹے کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بال مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہوں نے پوری قوت لگا کر میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ میری ساس کہہ رہی تھی، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے پوتے کو جان سے مارا ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کی جان نہیں لی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ تو میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ پلیز مجھے اس کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری ساس پر میری فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئی اور پھر دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ میرے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا شوہر بت بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میری لاپرواہی سے بیٹا فوت ہوا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جاتی تو کہاں جاتی؟ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ سڑک کراس کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ میں بھاگ کر اس عورت کے پاس گئی اور اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سڑک کی دوسری طرف لے گئی۔ شکر ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں بھاگ کر گئی اور پانی لے آئی اور اسے پانی پلانے لگی۔
پانی پلاتے وقت میری آنکھوں کے سامنے آنسو بہ رہے تھے۔ اس عورت نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی کیوں رو رہی تھی؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دہانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے۔ تو نے میری جان بچائی اور اس کا اجر تجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا، تو بے آسرا نہیں، تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی ہاک چھان رہی ہے؟ گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کے دیکھوں تو صحیح کون سی خوشی ہے جو میری منتظر ہے۔ شاید میری ساس کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے میرے بیٹے کا آخری دیدار کرنے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا، اس نے میری جان نکال لی تھی اور میرے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں اور ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے، لیکن ان کا رویہ شروع سے کافی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی۔ غصہ ان کی فطرت میں تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف تھی اور میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر ہی قدم رکھتے اور اس چیز کا خیال رکھتے کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ میری ماں بھی میرے والد سے تنگ تھیں اور مجھے باپ کے رویے نے بھی متنفر کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس دن میں کالج سے واپس گھر آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو اماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دیا ہے اور اس جمعہ کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا، خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، تمہارا باپ تمہیں مار دے گا، اس لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے مشکل نہ بنانا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً شعیب کو کال کی اور اس سے کہا، ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، پلیز تم کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ شعیب نے کہا، تم فکر مت کرو، میں جلدی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں پریشان تھی۔ دراصل میں اپنے کلاس فیلو شعیب سے محبت کرتی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے پیسے پر غرور نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے نکاح کا دن آ پہنچا۔ شعیب اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب کیا کروں۔ خیر میرے پارلر جانے کا وقت ہو گیا۔ اماں نے میری سہیلی کو ساتھ بھیجا اور مجھے سختی سے کہا کہ جلدی سے واپس آ جانا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی جانب جانے لگے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنی دوست سے فون لیا اور شعیب کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ شعیب بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تم مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی شادی کر لیتے ہیں۔ شعیب نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر تمہارے گھر والے تمہیں قبول تو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے تھوڑا عرصہ ناراض رہیں گے، پھر صلح کر لیں گے۔ شعیب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں پارلر میں آ رہا ہوں۔
میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا۔ اس سے کہا میرا سوٹ گھر پر رہ گیا ہے، آپ مجھے وہ لا کر دے دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ شعیب اگلے 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا اور اس کے بعد میں شعیب کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان بے بنا تھا کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں گی۔ میرے گھر پر تو قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلے، مگر اماں نے پیر پکڑ لیے اور کہا ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن زندہ رہنے دیں۔ ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا۔ مجھے آج شعیب کے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن میرے میکے میں مکمل خاموشی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں نے تو شکر کیا تھا کہ میری جان چھوٹ گئی پڑھائی سے۔ البتہ شعیب اب بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور شام کو سیکنڈ ٹائم کالج جاتا اور وہاں سے 8 بجے لوٹ کر آتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے گھر میں رہ کر ان سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور اس طرح ہماری شادی کو 3 سال گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا جس کا نام شعیب نے ارسلان رکھا۔ بیٹے کے آنے سے گھر کے اخراجات مزید بڑھ گئے اور شعیب اکثر پریشان رہتا۔ اب میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ تمہارے باپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، آخر اسے کون سنبھالے گا؟ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو ٹال دیتی۔ شعیب کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خود ہی سوچا ہو سکتا ہے کام زیادہ اور اس وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی روز کے معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نمٹائے اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ اس دن میری ساس نے کچن میں جا کر کھانا بنایا۔ اس نے مجھے کہا تم جا کر ارسلان کو دیکھو۔ ارسلان کل رات سے رو رہا تھا، شاید اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں کمرے میں آ کر ارسلان کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج وہ جلدی آ گئے ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا آج دفتر میں کچھ خاص کام نہ تھا، اس لیے جلدی آ گیا ہوں۔ میں ارسلان کو دودھ پلا کر شوہر کے لیے کھانا لینے گئی۔ جب واپس آئی تو میرا بیٹا ارسلان مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت سڑک پر گری ہوئی ملی۔ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی۔ اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور کہا تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے بیٹے کی میت سامنے نہیں پڑی تھی، وہ تو چرپائی پر لیٹ کر کھیل رہا تھا۔ محلے والے بھی یہاں موجود نہیں تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میرا بیٹا مر چکا تھا، اس کی میت یہاں پڑی تھی، پھر یہ سب کیا ہے اور میرا بیٹا زندہ کیسے ہو گیا؟ میری ساس اور شوہر کہاں تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیار کیا، تبھی مجھے میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگیں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھناؤنی سازش رچائی گئی، لیکن میں بے خبر رہی۔ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا؟ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی ساری تیاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اپنی بیوی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ آپ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ تب میری ساس نے کہا اس میں اتنی عقل نہیں ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا کہ ارسلان بے ہوش تھا، مرا نہیں تھا، اب اسے ہوش آ گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔
تم جانتے ہو نا، جس مقصد کے لیے تم نے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے۔ میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تو نے ایک امیر لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے تھے تب بھی میں یہی سمجھی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بوڑھے نے ہمارا سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اب جب ہم نے ارسلان کی موت کا پلان بنایا اور اسے نیند کی دوائی پلا کر سب کو کہا کہ یہ مر گیا ہے اور الزام نائلہ پر لگا دیا تاکہ اسے گھر سے نکال کر تم کسی دوسری امیر لڑکی سے شادی کرو، کیونکہ اس کے باپ سے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی، ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے، میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ میرے شوہر اور ساس نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا، مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل شعیب نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ کی طرف سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا، تب ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹا مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو میرے بیٹے کا مارنے کا ڈرامہ کیا اور الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کے منہ سے خبر سنی کہ میرے والد وفات پا گئے اور اپنی تمام جائیداد کا مالک مجھے بنا گئے تو یہ سنتے ہی میری ساس اور شوہر پاگل ہو رہے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سب میں ہماری غلطی ہے، ہم نے بچے کی بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنے بیٹے ارسلان کے ساتھ اپنی ماں کے گھر رہ رہی تھی۔ شام کو میرا شوہر اور میری ساس ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگنے آئے اور کہا تم ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی، جس پر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور فالج کا اٹیک ہو گیا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئی۔ شعیب کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اسی محبت کے صدقے اور اپنے بیٹے کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کی جدائی میں آدھا ہو گیا تھا۔ میں نے شعیب کے ساتھ صلح کر لی اور اسے بھی احساس ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ آج میں اپنے بیٹے ارسلان اور شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ آخر میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ کیا میں نے شعیب کو معاف کر کے ٹھیک کیا، یا اس سے خلا لے کر اپنا نیا گھر بساتی؟